Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. چلیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھا آج کے اس دلچسپ موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے اس جائزے میں ہم ایک بہت ہی زبردست اور اہم بات کو گہرائی سے سمجھنے والے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب خواتین اپنا کاروبار شروع کرتی ہیں تو وہ کس طرح نہ صرف عالمی معیشتوں کا نقشہ بدلتی ہیں بلکہ اپنی مقامی کمیونٹیز میں بھی ایک نئی جان ڈال دیتی ہیں۔ اور ہم یہاں صرف خیالی باتیں نہیں کریں گے، بالکل نہیں۔ ہم نائجیریا اور بھارت سے لیے گئے بالکل ٹھوس، مستند اور ریسرچ بیسڈ ڈیٹا کو دیکھیں گے۔ یہ دیکھنا واقعی حیرت انگیز ہے کہ بظاہر ایک چھوٹا سا قدم کس طرح پورے معاشرے میں ایک بہت بڑی معاشی لہر پیدا کر دیتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جن اہم پوائنٹس کو کور کریں گے وہ یہ ہیں: پہلا، عالمی اقتصادی تضاد; دوسرا، نائجیریا میں معاشی اثرات; تیسرا، بھارت میں مائکرو امپاورمنٹ; چوتھا، کاروباری رکاوٹیں; اور آخر میں خوشحالی کا راستہ۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے حصے کی، عالمی اقتصادی تضاد۔ دنیا بھر کی ورک فورس میں خواتین کا کردار اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ کردار اکثر نظر ہی نہیں آتا۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، 80%۔ جی ہاں، یہ کوئی معمولی عدد نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے فاؤ کے مستند ڈیٹا کے مطابق ترقی پذیر ممالک میں خوراک پیدا کرنے میں خواتین کا حصہ 80% تک ہے۔ ذرا اس بات کی وسعت کا اندازہ تو لگائیں۔ زراعت اور خوراک کی فراہمی جیسے بنیادی شعبے کی پوری عمارت انہی خواتین کے کاندھوں پر کھڑی ہے، لیکن اس شاندار محنت اور پیداواری صلاحیت کے باوجود دنیا میں ایک بہت بڑا اور پریشان کن تضاد موجود ہے۔ اور وہ تضاد کیا ہے؟ ذرا اس موازنے کو دیکھیں، یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ ایک طرف وہ 80% خوراک پیدا کر رہی ہیں، معاشی ویلیو بنا رہی ہیں، اور دوسری طرف وسائل کے نام پر انہیں کیا مل رہا ہے؟ صرف 10% قرضے، اور مشاورتی امداد تو بمشکل 5% تک پہنچتی ہے۔ مطلب جو طبقہ اتنی زبردست معاشی قدر پیدا کر رہا ہو، اسے وسائل کا اتنا معمولی سا حصہ ملنا، یہ ایک انتہائی سنگین اور واضح عدم توازن ہے جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں ایک بہت ہی طاقتور اور بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جو محققین نے بھی اٹھایا: کیا واقعی خواتین کی سرگرمیاں معاشی ترقی میں کوئی ٹھوس حصہ ڈالتی ہیں؟ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ یہ سوال ہمیں ایک عالمی مسئلے سے نکال کر سیدھا ان تجربی شواہد کی طرف لے جاتا ہے جو حقیقت بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے نائجیریا سے ملنے والے ثبوتوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنی دوسرے حصے کی طرف، نائجیریا میں میکرو یعنی وسیع پیمانے کے اثرات۔ نائجیریا کے شہر اوٹا میں ہونے والی ریسرچ کو سمجھنے سے پہلے ایک اصطلاح کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے بزنس انکیوبیشن۔ اس کو سادے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا سپورٹ سسٹم ہے جو نئے اور چھوٹے کاروباروں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد دیتا ہے۔ یہ انہیں کوچنگ اور رہنمائی فراہم کرتا ہے تاکہ وہ تیزی سے ترقی کر سکیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اوٹا میں جن 146 خواتین نے اس طرح کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار شروع کیے، ان کا وہاں کی معیشت اور معاشرے پر کتنا گہرا اثر پڑا۔ گیٹا کا یہ تجزیہ، جسے ہم ریگریشن انالیسس کہتے ہیں، واقعی لاجواب ہے۔ نمبرز جھوٹ نہیں بولتے۔ ڈیٹا صاف بتا رہا ہے کہ اوٹا شہر میں غربت کی سطح میں جو کمی آئی، اس کا 32.3% حصہ براہ راست ان خواتین کے کاروبار کی وجہ سے تھا۔ اسی طرح روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے میں ان کا حصہ تقریباً 24% رہا۔ لیکن سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ خواتین کے کاروبار شروع کرنے سے اس علاقے میں جرائم کی شرح میں 23.3% تک کی واضح کمی دیکھی گئی۔ مطلب یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب خواتین کماتی ہیں تو صرف گھر نہیں چلتا بلکہ پورا معاشرہ پرامن اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ کمال کی بات ہے نا؟ چلیں اب بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، بھارت میں مائکرو ایمپاورمنٹ۔ معیشت پر بڑے اثرات کو تو ہم نے دیکھ لیا، اب ذرا انفرادی سطح پر چلتے ہیں۔ بھارت کی ریاست ہریانہ کی اس ریسرچ میں سب سے اہم کردار سیلف ہیلپ گروپس یعنی SHGs کا ہے۔ دراصل یہ دیہی خواتین کو جوڑنے اور انہیں چھوٹے قرضے یا مائکرو کریڈٹ فراہم کرنے کا ایک انتہائی مؤثر طریقہ ہے۔ انہی قرضوں کی بدولت وہ اپنے چھوٹے کاروبار شروع کر پاتی ہیں اور آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہیں۔ یہ پلیٹ فارم انہیں معاشی طور پر بااختیار بننے میں بنیادی مدد فراہم کرتا ہے۔ لیکن جب ان خواتین سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کاروبار شروع کیوں کیا، تو جو محرکات سامنے آئے وہ ایک انتہائی دلچسپ انسانی پہلو کو اجاگر کرتے ہیں۔ سارا معاملہ صرف پیسوں کا نہیں تھا،
بالکل معاشی وجوہات تو تھیں، جیسے قرض کا آسانی سے مل جانا یا گھر کی آمدنی میں اضافہ کرنا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ذاتی اور جذباتی وجوہات بھی اتنی ہی مضبوط تھیں۔ عدم تحفظ کے احساس کو ختم کرنا، چار دیواری سے باہر نکل کر لوگوں سے بات چیت کرنے کی خواہش اور اپنے ہنر کو آزمانے کا شوق، یہ وہ طاقتور جذبات ہیں جو اس پورے معاشی عمل کو ایک بہت ہی خوبصورت انسانی شکل دیتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہریانہ کی ریسرچ کے نتائج بہت گہرے ہیں، ذرا ان تبدیلیوں پر غور کریں۔ ان میں سب سے زیادہ متاثر کن اور اہم بات یہ ہے کہ کاروباری سرگرمیوں کا حصہ بننے سے ان خواتین کے خلاف گھریلو تشدد میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ ذرا سوچیں یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے۔ اس کے ساتھ ان کی سماجی حیثیت اور خود اعتمادی میں زبردست اضافہ ہوا۔ خاندان کے اندر اہم فیصلے کرنے میں ان کی بات سنی جانے لگی۔ یہ ساری باتیں ہمیں واضح طور پر بتاتی ہیں کہ مالیاتی خود مختاری انسان کو حقیقی معنوں میں زندگی کے ہر پہلو میں بااختیار بناتی ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، کاروبار کی راہ میں آنے والی عالمی رکاوٹیں۔ یہ سب کامیابیاں تو بہت شاندار ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ سفر اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ جغرافیائی حدود جو بھی ہوں، ہر کاروباری خاتون کو کچھ مشترکہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ ڈیٹا واضح کرتا ہے کہ تعلیم اور تکنیکی مہارت کی کمی ایک بہت بڑی دیوار ہے۔ اس کے علاوہ بنیادی ڈھانچے کے مسائل جیسے بجلی کی مسلسل بندش، ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور خام مال کا نہ ملنا، یہ چیزیں کسی بھی کاروبار کی کمر توڑ دیتی ہیں۔ اور اگر ذاتی سطح پر دیکھیں تو کام کا دوہرا بوجھ، گھر اور بچوں کی ذمہ داریاں ایک مستقل چیلنج ہوتی ہیں۔ یہ سب مل کر خواتین کے کاروباری سفر کو عام حالات سے کہیں زیادہ کٹھن بنا دیتے ہیں۔ تو ان سب مسائل کا حل کیا ہے؟ چلتے اپنے آخری اور پانچویں حصے کی طرف، خوشحالی کا راستہ۔ ماخذ کے مواد میں مسائل کے ساتھ ساتھ ان کے ٹھوس حل بھی موجود ہیں۔ تحقیق ہمیں 4 بہت ہی سیدھے اور عملی قدم بتاتی ہے۔ سب سے پہلا قدم تعلیم اور ووکیشنل ٹریننگ کو بڑھانا ہے تاکہ خواتین کی تکنیکی مہارت بہتر ہو۔ دوسرا قدم سیلف ہیلپ گروپس کے ذریعے ان چھوٹے قرضوں یا مائکرو کریڈٹ تک رسائی کو ہر خاتون کے لیے آسان بنانا ہے۔ تیسرا قدم ہے بزنس انکیوبیٹرز قائم کرنا جو نئے بزنس کو شروع میں گرنے سے بچائیں۔ اور چوتھا اور بہت اہم قدم بنیادی ڈھانچے کو ٹھیک کرنا، مطلب بجلی، سڑکیں اور پانی کے مسائل حل کرنا۔ اگر ان چاروں اقدامات پر صحیح سے عمل کر لیا جائے تو یقین مانیں خواتین کی بھرپور صلاحیتوں کو پوری طرح کام میں لایا جا سکتا ہے۔ اس پورے جائزے کا اختتام ہم نائجیریا کی تحقیق میں پوچھے گئے ایک بہت ہی گہرے اور فکرانگیز سوال پر کرتے ہیں۔ واقعی ذرا سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ منطقی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی آدھی آبادی کی صلاحیتوں کو بالکل نظر انداز کر دیں اور پھر بھی یہ امید رکھیں کہ ہماری معیشت تیزی سے ترقی کرے گی؟ یقیناً ایسا ممکن نہیں ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانا اب صرف ایک سماجی نعرہ یا ذمہ داری نہیں رہی، بلکہ یہ ایک انتہائی سمارٹ اور ضروری معاشی حکمت عملی ہے، اور یہی وہ اہم سوچ ہے جسے لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ وقت دینے کا بہت شکریہ۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.